ناظرین، جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ہیں ان سب کے لیے موت برحق ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے آج تک کوئی نہیں جھٹلا سکا، اور نہ ہی آج تک سائنس اتنی ترقی کر سکی ہے کہ اس سے انسان کو بچا سکے۔ انسان کیا، ہر وہ مادہ جو سانس لیتا ہے اور زندہ گردانا جاتا ہے، موت سے ایک روز اسے آشنائی مل ہی جاتی ہے اور یہ اس کا مقدر بن جاتی ہے، کیونکہ موت سے کسی کو مفر نہیں۔ یہودیت میں اس حقیقت کو کھلے دل سے اپنایا گیا ہے۔ یہودیوں کے ہاں جب کوئی مر جائے تو اسے منشائے ایزدی سمجھا جاتا ہے۔ یہودی موت کو ایک مسلم حقیقت تسلیم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کے ہاں عزاداری اور ماتم کے آثار نہیں ملتے، بلکہ وہ اس حقیقت کو منوعاً تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہر شخص کو ایک دن اس دنیا فانی سے کوچ کرنا ہے۔ یہودی ماتم کی بجائے مرنے والے کے لیے اس کی میت کے گرد خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جس حقیقت کو جھٹلایا نہ جا سکے اس پر ماتم یا احتجاج کیسا؟ اگر یہودیت میں تدفین کو دیکھا جائے تو عیسائیت اور اسلام کی طرح اہل یہود بھی اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں۔ جلانا یا مسخ کر دینا وہ انتہائی بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ محض یہی نہیں بلکہ وہ موت سے پہلے جسم کے اعضاء کو عطیہ کر دینے کے لیے بھی مکمل دینی اور شرعی تحقیقات کرتے ہیں کہ آیا اس عطیہ سے کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے تو درست، ورنہ اس کی بھی سخت ممانعت ہے۔ اگر یہودیت میں تدفین کا نظام دیکھا جائے تو یہودی میت کو ایک خاص قسم کا گروہ غسل دیتا ہے، کفن پہناتا اور تدفین کرتا ہے۔ اس گروہ کو شیروا کا دیشا کہا جاتا ہے۔ یہودیت میں آخری رسومات ادا کرنے والا یہ گروہ خاص عزت اور احترام کا متحمل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ کسی پیارے اور عزیز شخص کو آخری وقت میں کندھا دیں اور اس کی رسومات ادا کر کے اسے شرعی طریقے سے دفنا کر اسے فنا کی منزل پر روانہ کریں، ان کی عزت و تکریم کیوں نہ کی جائے؟ محض مرنے والے کے رشتہ دار، احباب اور عزیز ہی نہیں بلکہ پوری یہودیت ان کی عزت کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب وہ خود بے بس، لاچار اور مردہ حالت میں پڑے ہوتے ہیں۔ یہودی میت کی آنکھیں بند کر کے اسے فرش پر لٹا دیتے ہیں اور اس کے سینے یا بعض اوقات سر پر کپا رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سفید رنگ کی چادر ڈال دیتے ہیں، اور یہی ان کا کفن ہوتا ہے۔ میت کے گرد موجود لوگوں کو شمیرم کہتے ہیں۔ یہ کسی ایک لمحہ کے لیے بھی میت کو تنہا نہیں چھوڑتے اور اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے رہتے ہیں۔ میت والے کمرے میں کچھ ایسے کام کرنا ممنوع ہے جو میت نہیں کر سکتی، جیسا کہ کھانا پینا وغیرہ، اور میت کے گرد شمع روشن کر کے رکھ دی جاتی ہیں۔ یہودیت میں ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ کوہن کو میت والے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ اسے ناپاکی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہودیت میں ایک اہم اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہودیت میں کفن کو کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ زیادہ تر یہودی برادری دفنانے کے لیے تابوت استعمال نہیں کرتی تاکہ میت اور مقدس مٹی کے درمیان رشتہ قائم رہے، اور اگر تابوت استعمال کیا بھی جائے تو وہ لوگ مٹی کی ایک مٹھی بھر کر کفن میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس میت کا مٹی کے ساتھ رشتہ قائم رہ سکے۔ یہودیت کی تاریخ کو دیکھا جائے تو وہاں ہمیں قبریں کچھ ایسی بھی ملتی ہیں جہاں باقاعدہ غاروں میں یا پتھر کھود کر ان کو دفنایا گیا تھا۔ محض یہی نہیں بلکہ یہودیت میں میت کو وفات والے دن ہی دفنانے کا رواج بھی قائم ہے۔ یہودیت کے قوانین کے مطابق الواح مزار کا ہونا لازم ہے تاکہ قبور کی شناخت برقرار رہے۔ کچھ گروہ بوقت زیارت قبور اس پر پتھر رکھنے کے بھی قائل ہیں۔ یہودی الواح مزار پر مرحوم کا نام، تاریخ پیدائش اور کچھ حالات زندگی، خصوصاً مذہبی خدمات، عبرانی زبان میں کندہ کر دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ مذہبی علامات مثلاً ستارہ، داؤدی، منورہ، آیات تورات اور اقتباسات، 10 احکام بھی لکھے جاتے ہیں تاکہ مرحوم کا رشتہ دین اور مذہب سے قائم رہ سکے۔